أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی یہ 104 نمبر سورت ہے، سورۃ الہمزہ۔ اس سورت کے ترجمہ و تفسیر سے پہلے ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تمام احباب سے توجہ کی درخواست ہے، اور مستورات خواتین جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ اس بات پہ غور فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے و تفسیر کا جو یہ سلسلہ شروع ہوا، سورہ فاتحہ سمیت 11 سورتوں کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہو چکا ہے۔ سورۃ الفیل پر 10 سورتیں اور سورہ فاتحہ، اب یہ 12ویں صورت ہے سورۃ الہمزہ، جس کی تفسیر انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر عرض کیا جائے گا۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو آخری 10 سورتیں اور سورۃ الفاتحہ، یہ تقریباً ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ صورتیں زبانی یاد ہوتی ہیں۔ مقصود اس درس قرآن کریم اور تفسیر قرآن کریم کی اس مجلس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس بابرکت اور پاکیزہ کلام کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق قائم ہو جائے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ کوئی رسمی درس قرآن کریم نہیں ہے کہ ہفتے میں کوئی ایک ترتیب رکھ دی گئی درس قرآن کی، مرد احباب بھی آ جائیں، مستورات بھی آ جائیں، اور قرآن کریم کی صورت یا کچھ آیات کا ترجمہ و تفسیر ہو گئی، اس کے بعد اجر و ثواب اور نیکیاں حاصل ہو گئیں اور معاملہ ختم ہو گیا، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بقیہ زندگی جس طرح گزر رہی تھی اسی طرح گزرتی رہے۔ میرے محترم دوستوں، اس درس قرآن کریم کے حلقے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح غور فرمائیے، اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، تدبر، غور و فکر کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جائیں تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور محبت پیدا ہو جائے، ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا جائے، دل کا نور اور روشنی بڑھتی چلی جائے، عملی زندگی میں ایک ایک عمل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا چلا جائے، ہمارا ہر گزشتہ دن آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہو۔ میرے محترم دوستوں، یہ مقصد ہے اس درس قرآن کریم ترجمہ و تفسیر کا، یہی مقصد ہے قرآن کریم کے نازل ہونے کا۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، ہماری زندگی اس قرآن کریم پہ غور و فکر اور تدبر اور فہم کی وجہ سے عملی طور پر ہدایت کا نمونہ بنتی چلی جائے، مجھے اور آپ کو، میں بھی اس کا محاسبہ کروں۔ میری حیثیت صرف مدرس اور معلم کی نہیں، بلکہ میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں قرآن کریم کے سمجھنے کا جتنا آپ لوگ محتاج ہیں۔
اس لیے درخواست یہ ہے کہ اس درس کو ایک رسمی درس نہ سمجھیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ در حقیقت یہ ہمارے ایمان و عمل اور ہماری عملی زندگی میں اللہ کی رضا اور ہدایت کو حاصل کرنے کا حلقہ ہے۔ ایک بات تو اس پہ غور کی جائے اور اس پہ ہم محاسبہ کریں اپنا، ہم اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں۔ 10 سورتیں اور 11ویں سورت سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ میں جو مضامین بیان کیے گئے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، اسی طرح پوری 10 صورتیں، کیا کچھ اللہ ایک ایک آیت میں، ایک ایک سورت میں جو مضامین، جو باتیں، جو ہدایتیں ہیں میری عملی زندگی میں آئیں یا نہیں آئیں؟ میرے محترم دوستوں، یہ محاسبہ ضروری ہے۔ تفسیر قرآن کریم آپ کے پاس ہے، بار بار اس کو پڑھیے، یہ صرف ایک ہفتے میں ایک دن کا عمل نہیں ہے۔ اور مزید یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے ساتھیوں کو، یہ اسے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مقصود صرف یہی ہے کہ بار بار سنیے اس کو، اس کا ذریعہ ان سے حاصل کر لیں، کس ذریعے سے اس کو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں، بار بار سنیں، غور کریں۔ اور اسی طرح جب کم از کم جو صورتیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، جب ان کی تلاوت ہم نماز میں کریں، نماز کے علاوہ کریں، کہیں یہ صورتیں ہم سنیں، کہیں قرآن کریم میں اس کو پڑھیں، تو ہمارے ذہن میں پورا مفہوم اللہ کے کلام کا، ان آیات و صورتوں کا آنا چاہیے۔ اس کا محاسبہ کیجیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جن احباب کے پاس یہ تفسیر قرآن کریم ہے، آسان ترجمہ قرآن کریم اپنے ساتھ لانے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح ایک خیرخواہی کا تقاضا عرض کر رہا ہوں، خیرخواہی، ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جو احباب شریک ہو رہے تھے اپنے کسی عذر کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے، یا یوں سمجھیے کہ بس موسم شدید ہے، گرمی ہے، فلاں تقاضا ہے، اس کی وجہ سے اب شریک نہیں ہو رہے، ان کی فکر کیجیے۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم یہ ہمارے لیے شفا ہے۔ ہم سب بیمار ہیں اور بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بیماریاں ہمارے اندر، ہماری روح کی بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے معاشرے میں روزانہ فساد بڑھ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ معاشرے میں فساد بڑھ رہا ہے۔ ان روحانی بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا دم کر دیا جائے، قرآن کریم کو تعویذ بنا کے دیا جائے، قرآن کریم کا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، اس کے لیے تو لمبی لمبی قطاریں لگ رہی ہیں، اس کو ہم کام سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یقیناً قرآن شفا ہے، اس کے پڑھنے سے ہماری جسمانی بیماریوں میں بھی شفا ملے گی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، دراصل یہ شفا، دراصل یہ ہماری ان روحانی بیماریوں کا علاج ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیے، آج جس صورت کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اس میں 3 روحانی بیماریوں کا علاج بیان کیا گیا۔ 3 بیماریاں جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان بیماریوں کے پیدا ہونے سے جو معاشرے کے اندر فساد پھیل رہا ہے، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو آپس کے جھگڑے مسلمانوں کے اندر، اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، لہذا اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا علاج بیان کیا ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، اور خصوصاً ہمارے علاقے میں رہنے والے افراد، وہ قرآن کریم کے اس حلقے میں شریک ہوں تاکہ اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ سب سے بڑا غم تو اس وقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں دوست، اور ہر کام کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے موقع دیا، یہ ساری حجتیں پوری کی جا رہی ہیں، لکھنے والوں نے آسان تفسیر لکھ دی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے اس کے سمجھنے سمجھانے کا حلقہ قائم ہو گیا، آسان سے آسان صورتیں اس کی بن گئیں۔ اب بھی اگر ہم غافل رہیں تو میرے محترم دوستوں، نقصان صرف ہمارا اپنا ہے۔ لہٰذا ہر ساتھی اس کا اہتمام کرے، مستورات بھی اس کا اہتمام کریں کہ جو احباب اور مستورات شرکت کر رہے تھے نہیں آ رہے،
تو خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی فکر کریں، ان کو یاد دہانی کرائیں کہ بھائی نقصان ہو رہا ہے۔ ہر اتوار کے درس میں ایک سورت چند آیات کی تفسیر ہوتی ہے۔ ہم یہ جو چل کے آنا ہے، اس ماحول میں بیٹھنا ہے، میرے محترم دوستوں، اس قربانی پہ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائیں گے، قرآن کو کھولیں گے انشاءاللہ۔ بس اس کی فکر کی ضرورت، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام باتوں پر مجھے صحیح معنوں میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ سورت ہے سورۃ الہمزہ۔ اس سورت کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، یہ سورت کسی خاص واقعے پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ در حقیقت یہ سورت تو ہر انسان کے لیے اور خصوصاً ہر مسلمان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین جو در حقیقت سب سے پہلے مربی ہیں میرے اور آپ کے، مربی تربیت کرنے والے، مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے۔ بھئی یہ میرے والد ہیں، یقیناً میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اب میری تربیت کرتے ہیں، نہیں چاہتے میں کسی برے کام کے اندر مشغول ہو جاؤں، کسی بری عادت میرے کے اندر میں پڑ جاؤں۔ یہ میری والدہ ہیں، یہ میری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو والد ہیں، جو والدہ ہیں اس مجمع کے اندر، جو باپ کی حیثیت سے موجود ہیں، جو ماں کی حیثیت سے، آپ خود غور کیجئے کہ کیا تڑپ ہوتی ہے ماں کی، کیا جذبہ ہوتا ہے باپ کا اگر وہ اپنی اولاد کو کسی بری عادت کے اندر دیکھ لیں، کسی بری خصلت کے اندر دیکھ لیں، بے چین ہو جاتے، میرا بچہ یہ تو برباد ہو جائے گا، اس کو تو نقصان پہنچے گا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کس طرح اس کی تربیت کریں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو اس نقصان سے، بری عادات سے بچائیں۔ میرے محترم دوستوں، بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، میں جتنا مربی تربیت کرنے والا، ہمدرد اور خیرخواہ ہوں اپنی اولاد کا، اللہ رب العالمین ہزاروں گنا زیادہ مربی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہزاروں گنا زیادہ ہمدرد ہیں اپنے بندوں کے۔ آپ کو اس سورت کی ایک ایک آیت بتائے گی کہ اللہ رب العالمین کتنے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، ان بری عادات سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا یہ برا انجام ہوگا۔ لہذا تین بڑی بڑی خرابیوں کو اور تین بڑی بڑی باطنی اور روحانی بیماریوں کو بیان کیا گیا، اس سے بچانے کی کوشش کی گئی اس صورت میں۔ اس صورت کا نام ہے ہمزہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ پہلی چیز ہے ہمزہ، دوسری بری صفت ہے لمزہ، اور تیسری بری صفت ہے جمع مالا وعددہ۔ ہمزہ کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے، ہم اس کی برائیاں، اس کی بری عادات کو اور اس کی خرابیوں کو پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمزہ، ایسا شخص جو پیچھے برائیاں کرنے والا ہو، ہمزہ۔ لمزہ سامنے برا بھلا تانے دینا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا، ہر چیز لمزہ میں آتی ہے۔ رو در رو کسی کے ساتھ برے انداز سے، برے الفاظ سے کلام کرنا، یہ لمزہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے مال کو جمع کرنا اور اس کو بار بار گننا، یعنی مال کی محبت، مال کی محبت، وہ محبت جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، وہ محبت یہاں بیان کی گئی۔ تو میں یہ تینوں چیزیں انتہائی بری اور ہلاک کرنے والی، تباہ و برباد کرنے والی۔ تو ہمزہ اس صورت کا نام ہے کیونکہ اس خرابی کو بیان کیا جا رہا ہے جو انسان کی اخلاق و کردار کو، معاشرے اور سوسائٹی کو برباد کرنے والی، فسادات سے بھرنے والی ہیں، اس لیے اس کا نام ہمزہ رکھا۔ مکی صورت ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ذرا غور فرمائیے گا، جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں تربیت، تزکیہ کا مفہوم زیادہ ملے گا۔ ایک ایسی امت تیار کی جا رہی تھی
جس کا ظاہر و باطن وہ سنت کے مطابق ہو، خالی ظاہر نہیں باطن بھی سنت کے مطابق ہو، جن کے اندر وہ اعلیٰ صفات، وہ بلند کردار، وہ اونچے اخلاق کی حامل ہو جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ صفات پیدا فرمائیں، تو ان کا ذکر اور مقصود کیا ہے ساری امت کے اندر، کیونکہ میرے محترم دوستوں ہر ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، بچہ ہو، یہ داعی حق ہے، یہ داعی اسلام، جتنے بچے بیٹھے یہ داعی اسلام ہیں، اسلام کے داعی ہیں، ان کے اندر وہ اسلامی صفات و اخلاق پیدا ہوں جو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جی وہ صفات، وہ اعلیٰ صفات پیدا کرنا، آپ غور فرمائیے گا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کو مقام انسانیت کی بلندی پر پہنچانے کے لیے ان انسانوں کو جو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اہل ایمان، امت محمدیہ کے اہل ایمان۔ تو یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں 9 آیات ہیں، 9 آیات۔ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العالمین، پہلی 2 آیت میں ان 3 بری صفات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کو فکر مند اور متوجہ کیا گیا کہ دیکھو اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ مال و دولت تمہارے ساتھ رہے گا اور اس سے تم دنیا کی ہر کامیابی کو حاصل کر سکتے ہو، تمہاری بھول ہے، تم بہت جلد چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ اگر تم انہی بری صفات، برے اخلاق اور اسی فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار کے گئے تو تمہارا کتنا برا انجام ہوگا، تم کہاں جاؤ گے، کتنے بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ آخری آیات میں اس کو بیان کیا گیا۔ میں سب سے پہلے اس صورت کی ہر آیت کی ہر لفظ جو نئے الفاظ آئے ہیں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ سارے احباب سے درخواست سے توجہ فرمائیں، جن کے پاس تفسیر ہے تفسیر میں دیکھیں، بقیہ احباب کوئی موقع دیں گے وہ غور کر لیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ویل۔ یہ لفظ ویل دوسری مرتبہ آیا ہے ہمارے درس میں، پہلے آیا تھا سورہ ماعون کے اندر فویل للمصلین، سورہ ماعون میں لفظ ویل آ چکا ہے۔ ویل کے معنی تباہی، بربادی، ہلاکت۔ یہ لفظ جو ہے وہ ہلاکت کو بیان کرنے کے لیے، بعض مفسرین میں بددعائیہ کہ ہلاک و برباد ہو جائیں ایسے لوگ، ہلاکت و بربادی ایسے لوگوں کے لیے۔ بعض مفسرین فرماتے نہیں، ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ویل جہنم کے ایک طبقہ جہاں سخت عذاب ہوتا ہے، یعنی جن کے اندر یہ بری صفات ہوں گی وہ جہنم کے اس برے طبقے کے اندر ہوں گے، وہ ان کا ٹھکانہ ہوگا، اس لیے ویل کہا گیا۔ لکلی، کل کا لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہیں کل مال دے دیا، کل چیزیں یعنی ساری کی ساری۔ لکلی ہر ایک کے لیے، ہلاکت ہر ایک کے لیے، یعنی جس کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی، جناب میں تو بڑا مال خرچ کرتا ہوں، میں نے تو فلاں مسجدیں بنائی ہیں، میرا تعلق تو فلاں اونچے خاندان سے ہے، میں تو سید برادری سے نہیں، جناب آپ کے اندر اگر یہ بری صفات ہیں تو آپ کا ٹھکانہ بھی یہی ہوگا۔ لکلی ہر ایک کے لیے ہلاکت ہے جس کے اندر یہ بات پائی جائے۔ ہمزہ، ہمزتن کہتے ہیں وہ شخص، وہ بری صفت ہے جو ان لوگوں کے پیچھے برائی، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا، جس کو عرف عام میں غیبت کہتے ہیں، غیبتیں کرنے والے، بدترین عمل ہے۔ قرآن کریم میں اور دیگر مقامات سورہ حجرات پر اس کی قباحت کو بیان کیا گیا، کتنا برا عمل ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ جب اس کی برائیاں شروع کرتے ہیں تو کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، وہ بیچارہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا اور تم گوشت کھائے چلے جا رہے ہو، کیا تمہیں اس میں گھن نہیں آتی؟ گھن یہ لفظ ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں بھائی، فکرہتموہ، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، تمہیں تو اس سے گھن آتی ہے۔ جب تمہیں اس سے گھن آتی ہے کہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاؤ، تو تمہیں غیبت سے گھن نہیں آتی؟ تم غیبت سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے؟ تو ہمزہ،
مفہوم واضح ہوا جی؟ ہمزہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، پیٹھ پیچھے عیوب نکالنا، عیوب چننا، اس کو بیان کرنا۔ نمبر 2 لمزہ، لمزہ سامنے، رو در رو۔ لوگ کہتے ہیں جی میں تو سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، کوئی بہادری حوصلہ نہیں ہے آپ کا یہ کہ آپ کے میں بڑا جرأت والا ہوں، سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سامنے، سامنے لوگوں کو برا بھلا کہنا، رو در رو تانے دینا، گالیاں دینا، برے کلمات کسی کے لیے نکالنا بدترین عمل ہے، تمہیں جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اپنی زبان کو بچاؤ اس سے کہ تمہاری زبان سے کوئی فحش، کوئی تکلیف دینے والی، ایذا والی بات کسی کے لیے نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو باہر نکالا، ہاتھ سے پکڑا، کہا اس زبان کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو لمزہ، ہمزہ پیچھے برائیاں کرنا جس کو غیبت کہتے ہیں، لمزہ سامنے لوگوں کو تانے دینا، برا بھلا کہنا، جھگڑے کرنا، نہیں دیکھنا آپ مقام کسی ذرا سی بات ہوئی کہنا شروع کر دیا، میں نے اس کو خوب سنائی، اس نے مجھے ایک سنائی، میں نے اس کو 4 سنائی۔ دیکھیے یہ ہے لمزہ، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ انسانی صفات نہیں ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، قرآن آپ کے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا کرنا چاہتا ہے جو معاشرے کو امن اور خوشیوں سے بھر دے، یہ بات معاشرے میں فساد کا ذریعہ ہے۔ لمزہ، ابھی تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، دیکھیے لمزہ آگے ہے جماع، الذی وہ شخص جو کہ جملے کو جوڑنے کے لیے اس میں موصول کہلاتا ہے، وہ اسم جو ماقبل کے جملے کو ما بعد کے ساتھ جوڑ دے۔ ہم کہتے ہیں بھائی وہ آدمی آیا جو کہ بہت مال والا ہے، وہ آدمی آیا جو کہ بڑے علم والا ہے، تو الذی جمع کرتا ہے، جس نے جمع کیا، جمع کرنا، جمع کیا، مال دنیا کے مال و اسباب، وعددہ اور اسے گنتا ہے، تعداد سے ہے، جمع بھی کرتا ہے، گنتا ہے، جمع کرتا ہے کیوں؟ مال کی حرص کی وجہ سے، مال کی محبت، اور پھر اس کے بعد گنتا کیوں ہے؟ اپنے فخر و غرور کی، میرے پاس تو اتنا مال ہے، چاہے ہاتھ سے گنتا ہو، چاہے وہ اپنے اکاؤنٹ کو بڑھاتا ہو اور چیک کرتا ہو جی میرے اکاؤنٹ میں اتنا مال ہے، چاہے فخریہ طور پہ کہتا ہو کہ مجھے تو خود نہیں پتہ کہ میرے پاس کتنا مال ہے، عددہ شمار کرتا ہوں۔ یحسبو کے معنی آتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، سمجھنا، حسبان، گمان، یحسبو وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ یقیناً اس کا مال، اخلدہ لفظ خالد بھی قرآن کریم میں آئے گا، خالدین بھی آئے گا، خلود بھی آئے گا، اخلدہ یہاں آیا ہے۔ خا، لام اور دال یہ مادہ ہے اس لفظ کا بنیادی، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا ہمیشہ رہنا، کسی چیز کا ہمیشہ رہنا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، خالد نام رکھتے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کوئی چیز رہنا اس کے لیے خلود، خالد، اخلدہ یہ لفظ ہے، اخلدہ وہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا یا وہ خود ہمیشہ مال کے ساتھ رہے گا، اس کا یہ گمان ہے۔ اخلدہ خلود ہمیشہ رہنا۔ کلا، لفظ کلا قرآن کریم میں بار بار آئے گا، ذرا اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کلا اس لیے آتا ہے کہ پیچھے جو بات کی گئی ہے اس کی تردید کے لیے، اس کی تردید کے لیے۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتہ، کیا آپ کے پاس یہ جو گاڑی ہے، یہ جو مکان ہے، یہ جو قوت و طاقت ہے، آپ کے سمجھتے ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ ہم جب اردو میں کہتے ہیں ہرگز نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو چیزیں حاصل کر لی یہ ہمیشہ رہیں گی آپ کے پاس؟ ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو آپ کی بھول ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ وہ آگے بیان کرتے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ کسی نے لا کے دکھایا کہ جناب یہ چیز خرید کر، ہرگز نہیں، یہ چیز اصلی ہے ہی نہیں، یہ تو نقلی ہے، اس میں یہ خرابیاں ہیں۔ اب سنیے آپ، تو کلا کا لفظ آتا ہے جو پیچھے بات بیان کی گئی اس کی تردید کے لیے کہ یہ بات اس طرح نہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس طرح ہے۔ آگے دیکھیں، کلا لینبذن،
ینبذن پھینکا جائے گا، کسی چیز کو زور سے پھینکا جائے، اوپر سے نیچے ڈالا جائے، اٹھا کے دور پھینکا جائے، اس کے لیے نبذا، نون با اور ذال کا لفظ آتا ہے، یہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ آئے گا۔ یہاں آیا ہے تاکید کے ساتھ لا ینبذن، لا ینبذن، لام بھی شروع میں آیا ہے، آخر میں نون تشدید والا آیا ہے، یہ دونوں لفظ تاکید کے لیے ہیں، ضرور بالضرور پھینکا جائے گا، اس کے پھینکے جانے میں کوئی شبہ نہ کرنا، کسی قسم کا کوئی تردد نہیں اس کے اندر، اس کو ضرور پھینکا جائے۔ کس کو؟ یہ غیبت کرنے والے کو، یہ زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دینے والے کو، یہ مال کی محبت کرنے والے کو ضرور پھینکا جائے گا، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لام بھی تاکید کے لیے اور نون مشدد آخر میں تاکید کے لیے، اور ینبذن، ینبذا پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا اس کو۔ احترام اکرام کا مفہوم نہیں ہے اس کے اندر، میں نے اس کیا پھینکنا، کسی چیز کو دور پھینک دینا، اس سے بیزاری کا اظہار، اس کی اہانت، اس کی تحقیر۔ فی الحطامہ، لفظ حطامہ یہاں بھی آیا، آگے بھی آیا، اور آگے بھی قرآن کریم میں آئے گا۔ حطامہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو توڑ کے چورا چورا کر دینا، اللہ اکبر، بڑا سخت مفہوم ہے، یعنی کوئی چیز ہے آپ نے اس کو بالکل باریک توڑ کے اس کا چورا کر دیا، اس کو بالکل، یعنی آپ سمجھیں کہ اس کو اس کی حیثیت سے ختم کر دیا، بالکل اس کی شکل مٹا دی، ختم کر دی، حطامہ۔ تو یہاں جہنم کی صفت بیان کی گئی، حطامہ، یہ جو حطامہ جہنم کی صفت ہے، اسے پھینکا جائے گا اس جہنم کی آگ میں جو اس کو جلا کے بالکل برباد کر دے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی کتنا بڑا درخت تھا، آگ میں جلایا تو راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، وہ اس درخت کا تنا، وہ اس کی بڑائی، وہ اس کی قوت سب ختم ہو گئی۔ تو حطامہ یہ جہنم کا نام ہے، ایسی جہنم کی آگ کی صفت کو بیان کیا گیا کہ جب اس میں کوئی چیز جائے گی تو چورا چورا ہو جائے گی، پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، اپنی حیثیت کھو دے گی، حطامہ۔ پھر آگے پوچھا اللہ پاک نے سوالی انداز سے، وما ادراک ما الحطامہ، یہ آئے گا قرآن کریم میں کئی جگہ آئے گا، وما ادراک، وما ادراک، آپ کو کیا پتا؟ کہتے نا کہ بھئی یہ تو ایسی چیز ہے، کیا پتا آپ کو کیسی چیز ہے؟ سوالیہ انداز سے، آپ کیا جانے حطامہ کیا ہے؟ مزید پھر فرمایا نار اللہ الموقدہ، نار کہتے ہیں آگ کو، لفظ نار کے معنی کیا ہیں بھائی؟ آگ، یہ بار بار قرآن کریم میں آئے گا، اس کو ذہن میں رکھیے، نار کے معنی آگ، نار اللہ، اللہ کی آگ، نسبت اللہ کی طرف ہے، الموقدہ، موقدہ جو بھڑکائی گئی ہے، موقدہ بھڑکائی ہوئی چیز، جس کو سلگایا گیا ہو، جس کو جلایا گیا ہو، جس کو خاص طور پہ تیار کیا گیا ہو۔ یہ تو کہتے ہیں بھی آگ بھڑک گئی، کسی چیز میں لگی اور بھڑک گئی، ایک بھڑکی نہیں بلکہ بھڑکائی گئی، تیار کی گئی، کیونکہ یہ سب چیزوں کو جلانا تھا اس کے اندر، اس کو ختم کرنا تھا اس کے اندر، اس لیے اس کو بھڑکائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ آگے فرمائے التی، جو کہ تطلع، تطلع، طلوع کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا، نکلنا، سورج طلوع ہو گیا، یہ وہی طلوع کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی آتا ہے پہنچ جانا، جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں، اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے۔ تو یہاں اس کے معنی ہیں کہ جو پہنچ جائے گی، جس کے اثرات، اس آگ کے اثرات پہنچیں گے، وہ آگ پہنچ جائے گی کہاں تک؟ علی الافئدہ، افئدہ، افئدہ جمع ہے فؤاد کی، فؤاد کے معنی آتے دل، دل کے اندر پہنچے گی اور دل کو جلا دے گی، وہ آگ دل کے اندر پہنچے گی اور دل کو جلا دے گی۔ دنیا کی آگ میں جب انسان جلتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بچائے، دنیا آخرت دونوں آگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جیسے جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے انسان مر جاتا ہے، جب دل جلتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو، دل بھی جلتا ہے، ایک آدمی مکمل جل گیا اگر آگ میں تو دل بھی جلے گا، لیکن کیا ہوگا کہ اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ دل کے جلنے کی تکلیف دنیا میں جلنے والا انسان محسوس نہیں کرتا۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی آگ کا، دنیا اور آخرت کی آگ کا فرق یہ ہے
کہ انسان کے جسم کو جلاتی ہوئی دل کو بھی جلائے گی اور انسان دل کے جلنے کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شدت یہ ہے آخرت کی آگ، یہ ہے جہنم کی آگ۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اندر پہنچ جائے گی اور دل کو جا کے جلائے گی۔ وہ انسان زندہ ہوگا، مرے گا نہیں، موت تو آئے گی نہیں، موت تو آئے گی نہیں۔ آگے فرمایا انہا علیہم، انہا یقیناً وہ آگ، علیہم ان جہنمیوں پر مؤصدہ بند کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں آگ خدا نہ خواستہ کہیں لگ جائے، سارے ساتھی متوجہ ہو کے بتائیں اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ جی بتائیے۔ بھاگتا ہے، فوراً بھاگتا ہے نا بھائی، آگ لگ گئی فوراً بھاگتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی میں بچ جاؤں کسی طرح، مال جل جائے اور بس میں اپنے آپ کو بچا لوں، کسی چیز کی فکر نہیں کرتا، اپنی جان، اور ایک دم دیوانہ وار بھاگتا ہے اس طرف جہاں آگ، بولیے جہاں آگ نہ ہو۔ یہاں آگ لگی ہے، میں سامنے کی طرف بھاگوں گا کہ میں آگ اس طرف ہے، اس طرف جاؤں گا تو آگ مجھے جلا دے گی، اس طرف بھاگوں۔ دائیں طرف آگ لگی ہے، میں بائیں طرف بھاگوں گا، بائیں طرف لگی ہے، میں دائیں طرف بھاگوں گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی آگ ہے مؤصدہ جو جہنمیوں پر اس طرح بند کی جائے گی، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، جدھر بھاگو گے ادھر آگ ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ مؤصدہ کے معنی آتے ہیں ہر طرف سے آگ کو کھڑا کر دینا، بند کر دینا۔ مؤصدہ دیکھیے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی چاروں طرف سے آگ ہوگی، کوئی راستہ نکلنے اور بچنے کا ہوگا ہی نہیں۔ مزید تاکید کے لیے آخری آیت فرمایا فی عمد ممددہ، عمد کہتے ہیں ستون کو، عمد ستون، ممددہ اونچے اونچے ستون، اونچے اونچے ستون۔ بھائی اتنی آگ ہے چاروں طرف تو کیا کریں گے؟ پھلانگ کے نکل جاؤں، یہ آخری راستہ ہے، جہاں میں کھڑا ہوں ہر طرف آگ لگی ہوئی، کسی طرح چھلانگ ماروں، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ اس کو پھلانگ کے نکل جاؤں، اللہ کہہ رہے ہیں اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ایسے اونچے اونچے ستون ہوں گے جن میں جہنمی گھیرا ہوا ہوگا۔ عمد ستون، ممددہ لمبے لمبے اونچے اونچے۔ الفاظ واضح ہو گئے جی؟ اب ترجمہ دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں، پہلے وہ ترجمہ دیکھیے جو نیچے لکھا ہوا ہے، پھر میں لفظی ترجمہ عرض کروں گا تاکہ اچھی طرح ہر آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور پھر جب بھی ہم اس کو سنیں، پڑھیں، غور کریں اور بار بار کریں تو انشاءاللہ یہ صورت ہماری زندگی کو بدلنے کا، ہدایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ یہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ ویلن، بڑی خرابی، ہلاکت و بربادی، لکلی، ہر اس شخص کے لیے، لکلی، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ، جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، عیب لگاتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ آج غور کیجئے کون سی مجلس ہے جو اس برائی سے خالی ہے؟ ہم یوں سمجھیں کہ ہماری مجلس کا موضوع یہی ہوتا ہے جناب کوئی نہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو یہاں موجود نہ ہو اور ہم اس کی برائیاں کر رہے ہوں۔ اب چاہے وہ ہمارے خاندان کا فرد ہو، ہمارا دوست ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا پڑوسی ہو، اور کچھ نہ ملے تو جناب حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، اور بس کوئی ہماری موضوع کیا کرے جی آج ہماری بیٹھک میں ہی ٹاپک آ گیا، اب جناب وہ لیا اس کی غیبتیں شروع۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ برائی اس کے اندر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول اگر وہ برائی ان کے اندر ہو تو؟ ہم تو کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ رہے، میاں وہ تو ہے ہی ایسا، چور ہے، وہ ہے ڈاکو، اس نے حکومت میں یہ خرابیاں کی ہیں، اس نے اس طرح سے مال چرایا ہے اور نقصان پہنچایا ہے۔ میرے محترم دوستوں، جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو وہ غیبت ہے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ برائیاں اس کے اندر نہ ہو پھر تو بہتان ہے، بہتان، تہمت ہے، پھر تو اس سے بڑا گناہ ہے۔
جبھی تو روکا گیا ہے اس کی برائی بیان نہ کی جائے. تو میرے محترم دوستو، ہمزہ خرابی ہے، بربادی ہے. وہ کیا خرابی ہے وہ آگے آئے گی. یہ بھی خرابی ہے، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسروں کے عیوب نکالتا ہے. لمزتن، اور منہ درو منہ کے سامنے لوگوں کو تانے دیتا ہے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے کیا ہے نا. اور میں نے عرض کیا نا، اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے، بڑی ہوشیاری، بہادری. یہ بہادر آدمی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ پاک ہماری تربیت یہ فرما رہے ہیں اس سے بچو. اور آج کا بے دین معاشرہ، اللہ رحم فرمائے، تربیت نہیں ہے، قرآن ہی نہیں سمجھا ہم نے. یہ صورت مجھے سچ بتائی کتنی مرتبہ ہم نے پڑھی. کبھی ہمزہ اور لمزہ کے مفہوم پہ غور کیا؟ آج کے بے دین معاشرے کے ماں باپ، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، برا محسوس نہ کیجیے گا، قرآن کی تفسیر آپ غور کیجیے. میرا بیٹا تو وہ جو لوگوں کے سامنے منہ پہ سناتا ہے، یعنی میرا بیٹا بڑا بہادر ہے. آپ کا بیٹا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. آپ دیکھیں قرآن کی آیت کو، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کا بیٹا بھڑکتی ہوئی آگ میں جا رہا ہے اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار، ہوشیار اور بہادر سمجھ رہے ہیں کہ میں معاشرے کا بڑا سمجھدار آدمی ہوں، بڑا باروب آدمی ہوں، میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، مجھے ایک سنایا تو میں 4 سناتا ہوں. اللہ فرما رہے نہیں جناب، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اچھی طرح سمجھیے ان دونوں کے مفہوم کو، بار بار پڑھیے، روزانہ اس پہ غور کیجیے. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. ساری مستورات جو سن رہی ہیں اس پہ غور کریں، لوگوں کو دعوت دیں. یہ اللہ کا کلام ہے. یقین جانیے، 2 صفات اگر میرے اندر سے ختم ہو جائیں تو مجھ سے ملنے والوں کو مجھ سے راحت ہوگی یا نہیں ہوگی. میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا. میرے ذریعے سے معاشرے میں امن پھیلے گا یا نہیں، محبتیں اور خوشگوار ماحول قائم ہوگا. میں اپنے ساتھ والوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنوں گا اگر سارے معاشرے میں یہ بات ہو جائے. اور یہ فرضی باتیں نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب قرآن بیان کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہہ دوں کہ حضرات صحابہ کرام اپنی زندگی میں قرآن کو اتارتے تھے. صحابہ بھی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے کہ ان سے گناہ کوئی نہ ہو. لیکن ایسی تربیت حضور علیہ السلام کی صحبت میں ان کی ہوئی تھی کہ اگر زبان سے کوئی بات نکل جائے تو بے چین ہو جاتے تھے. مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی رسول کی کوئی بات ایسی نکل گئی زبان سے نکل گئی تو فوراً خیال ہوا بھائی تم مجھے بھی یہ بات کہہ دو تاکہ بدلہ برابر. کہا میں تو، اب دوسرے صحابی کہنے کو تیار نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین، اب تم کہہ دو ورنہ میں حضور سے شکایت کروں گا، میں نے غلطی سے کہہ دیا، مجھے نہیں کہہ رہا، بدلہ نہیں لے رہا. بدلہ لے لو تاکہ برابر ہو جائے، قیامت میں کوئی پکڑ نہ ہو میری. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں بلکہ انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان کا واقعہ عرض کر رہا ہوں. یہ تربیت ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ ہمیں اس کا ذرہ نصیب فرما دے. تم بھی یہ بات کہہ دو. آگے والے بھی صحابی تھے نا، تیاری نہیں کہنے کے لیے. ہمارے یہاں تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، اس نے ایک بات کی میں 4 کہوں، کہا نہیں میں تو نہیں کہتا. ڈرانے کے لیے کہا اگر تم نہیں کہو گے تو میں حضور علیہ السلام سے جا کے شکایت کر دوں گا. کہا نہیں پھر بھی نہیں کہتا. پھر بھی نہیں کہا. دوسرے صحابی نے جواب میں ایک لفظ نہیں کہا. اب دیکھیے یہ ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے صحابہ. ہاں، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں. یہ صحابہ حضور کی صحبت یافتہ لوگ تھے، امت کا بہترین طبقہ. کچھ نہیں کہا. حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئی، صحابی رسول نے پوری بات کی. کہا حضور نے فرمایا ہاں بھائی تمہیں جواب میں کچھ نہیں کہ حضور پھر تربیت فرمایا تمہیں جواب میں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے جواب میں یہ کہتے کہ اے ابوبکر اللہ تمہیں معاف فرمائیں. اے ابوبکر اللہ تمہیں معاف فرمائیں. کچھ لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب ابوبکر اٹھ کے چلے گئے تو صحابی رسول کے پاس آئے. کہا اچھے آدمی ہیں، خود ہی برا بھلا کہا اور خود ہی کہہ رہے میں شکایت کروں گا. ذرا سنیے گا، غور کیجیے گا کیسے اسلامی معاشرہ بنا ہے، کیسے محبت والا معاشرہ حضور نے تشکیل دیا. حضرات صحابہ کرام تھے یہ آپس میں اٹھنے بیٹھنے والے. عجیب آدمی ہیں، خود برا بھلا کہا اور کہہ رہے میں حضور سے شکایت کروں گا. جواب میں صحابی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کون ہے یہ ابو بکر ہیں. یہ ابو بکر ہیں. اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ کا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میرے محترم دوستوں، قرآن ہماری یہ تربیت کر رہا ہے.
قرآن ہمیں اس مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہے. یہ سرسری پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ دلوں میں اتارنے والا کلام ہے. یہ قرآن ہمارے معاشرے کو اس طرح پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. یہ دو صفات دیکھ لیجئے، ہمزہ اور لمزہ. کیا پتہ چلے گا اس کو؟ اس کے پیچھے پتہ چلے گا. میرے محترم دوستوں، پورا معاشرہ فساد سے بھر جائے گا. یہ صفات ہمیں اختیار کرنی ہوں گی، ورنہ دنیا کے اندر جھگڑے و فساد، اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ مقدر ہوگی. آگے دیکھیے، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الذی، دو چیزیں ہو گئیں. ان دو کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ، دیکھیے یہاں تو فرمایا کہ وہ حدیث آخر میں عرض کرتا ہوں. آگے دیکھیے، الذی جمع مالا وعددا، جو وہ شخص جس نے مال اکٹھا کیا اور اسے گنتا رہا. الذی، وہ شخص جمع مالا، جمع کیا مال کو، وعددا، اور گنتا رہا. جمع کیا کیوں؟ حرص کی وجہ سے. وعددا، اسے گنتا رہا اپنے فخر و غرور کی وجہ سے. دونوں بری صفات. مال کی محبت یہ کئی برائیاں ساتھ لے کے آتی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. آپ دنیا میں جتنے فساد دیکھ لیجئے، اس کے پیچھے آپ کو دنیا کی محبت ملے گی. دنیا کی محبت. مال کا جمع کرنا، کون سا مال کا جمع کرنا مراد ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم مال جمع نہ کریں، جو ہمارے پاس مال ہے اس کو کہیں تلف کر دیں، مراد نہیں ہے. مراد وہ مال کا جمع کرنا جو ناجائز و حرام طریقے سے ہو، نمبر ایک. نمبر دو، یعنی گویا کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے مال آ رہا ہے، آپ لے لیجئے. پھر اس کے بعد اس مال کو وہاں خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے. زکوٰۃ، صدقات، خیر کے کام، لوگوں کی ہمدردی و بھلائی میں خرچ کرنا. ایک تو یہ کہ مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیا، کسی پر خرچ نہیں کر رہے. جمع مالا وعددا، وہ مال جو انسان کے پاس آئے اس کو فرائض سے غافل کر دے، ایسا دنیا کے اندر منہمک کر دے کہ بھلا دے کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں. اتنا زیادہ مال اس کے پاس، اتنا زیادہ مال سے محبت پیدا ہو جائے کہ سمجھے کہ میرا ہر کام مال سے بنے گا. یہ ہے مال کی برائیاں جس کو بیان کیا گیا. اور میرے محترم دوستوں، یہ وہ بنیاد ہے جس سے سارا معاشرہ فاسد ہوتا ہے. آج دیکھیں بڑے بڑے جھگڑے، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو نیچا دکھانا، ہر برائی کے پیچھے آپ کو مال نظر آئے گا. آج جتنے فسادات ہو رہے ہیں، دو افراد میں ہو رہے ہیں، دو خاندانوں میں، دو کارخانے والوں میں، دو برادریوں میں، دو ممالک میں، جہاں آپ کو جھگڑا ملے گا اکثر اس کی وجہ مال ہے. مال کی محبت، مال نہیں، مال کی محبت. مال کی وہ محبت جس سے روکا گیا ہے. وہ مال جو آپ کے پاس آیا آپ نے خرچ کیا، آیا آپ نے خرچ کیا، نہیں آیا کوئی پریشانی نہیں. مال خرچ ہو گیا، تلف ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کے اعمال نہیں چھوٹ رہے، تو یہ مال تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے جب مال اس طرح آئے گا کہ انسان مال کو جمع کرتا رہے، اسے گنتا رہے، اس کو اپنے پاس اکٹھا کرے، تو یہ مال اس کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 3، یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان مالہ، کہ اس کا مال، اخلدہ، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. ایک ترجمہ یہ ہے، یا یہ کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. دوسرا ترجمہ یہ، یعنی اس کا یہ گمان ہے کہ مال رہے گا تو میں ہمیشہ اسی طرح قوت و طاقت کے اندر، ہمیشہ اسی طرح ثروت کے اندر، ہمیشہ اس طرح عزت کی نقشے میرے پاس رہیں گے. فرمایا یہ اس کا گمان ہے. کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. نہ اس کے پاس مال ہمیشہ رہے گا، نہ یہ مال کے لیے ہمیشہ رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ کلا سے سنیے، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے. مفسرین فرماتے ہیں جو آیت کی صورت کے شروع میں ویل لکل، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ہمزہ، لمزہ، جمع مالا وعددا. وہ خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی کیا ہے؟ اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں. وہ خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی یہ ہے کہ لیمبذن، اس کو پھینکا، ضرور بالضرور اس کو پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، ایک ایسی آگ میں، ایک ایسی جگہ میں جو اس کو چورا چورا کر دے گی. کہتے ہیں بھئی یہ آدمی اتنی بلندیوں سے گرا ہے
کہ اس کی ہڈی پسلی بھی اب نہیں ملتی، اس کے جسم کے اعضاء بکھر گئے، جسم ٹوٹ پھوٹ گیا، یہ اتنا دور سے گرا ہے۔ اسی طرح فرمایا لَيُنبَذَنَّ، اس کو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جو اس کو چورا چورا کرنے والی ہے۔ پھر سوالیہ انداز سے پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے، تم کیا جانو؟ وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو؟ مَا الْحُطَمَةُ، کیا ہے وہ چورا چورا کرنے والی چیز؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ مفسرین نے عجیب بات فرمائی، کہا خالی آگ نہیں کہا، جہنم کی آگ نہیں کہا، یہاں فرمایا اللہ کی آگ۔ جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر میرے محترم دوستو اس آگ کی شدت کا اندازہ کر لیجئے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ کہتے بھئی کیا ہوا؟ آپ کا پاؤں جل گیا، پاؤں کا انگوٹھا جل گیا، آگ لگی، پاؤں کا انگوٹھا جل گیا، آگ لگی، پاؤں کی انگلی جل گئی، ہاتھ کی انگلی، کوئی حصہ جل گیا، یہ دنیا کی آگ ہے۔ اور جہنم کی آگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے ہلکا عذاب قیامت میں اس شخص کو ہوگا جس کو جہنم کی آگ میں پھینکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کو 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، نعلان من النار، جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا۔ میں نے مثال اس لیے عرض کی، آگ لگی، انگوٹھا جلایا، یا صرف پاؤں کے اندر آگ کی جوتیاں جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے، خصوصاً آج کے غفلت والے دور میں، تو ہم کہتے ہیں بھئی مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ آج دنیا کے اندر ہم کسی حیوان، کسی ناپاک جانور کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ میری آنکھوں کے سامنے کسی کتے کو جلا دیا جائے، میرے محترم دوستوں، کھانا اچھا نہیں لگتا، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ کس طرح زندہ کتا ناپاک جانور، میرے محترم دوستوں، یہ جہاں 1-2 جگہ نہیں، ابھی آپ کو اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم میں تدبر و غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں گے جا بجا اس آگ کا تذکرہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ حق ہے، موجود ہے، اسی طرح ہے جس طرح بیان کیا اللہ نے قرآن کریم میں۔ تو نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، سلگائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ حضرت ترجمہ کیا، جو دلوں تک جا چڑھے گی، دلوں کے اندر پہنچ جائے گی، جسم کو جلاتے جلاتے دل تک پہنچے گی، دل کو جلائے گی، دل کو جلائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بار بار اللہ ہمیں بچائے، آخری دم تک بچائے، دل کی تکلیف کسی کو نہ ہو، جس کو ہوئی ہے اس سے پوچھیے، میں نے پوچھا ہے، جس کو دل کا دورہ پڑا اور پھر وہ زندہ بچ گیا، ان سے پوچھا بتائیے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے پورے جسم کو نچوڑ دیا گیا ہو، پورے جسم کو۔ دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے، دل میں تکلیف اگر شروع ہو جائے، یہاں اللہ فرماتے ہیں دل تک وہ آگ پہنچے گی، دل کو جلائے گی، اور اس کی جلنے کی تکلیف جہنمی محسوس کرے گا۔ اس جہنم اور آگ میں لے جانے والے یہ 3 برائیاں ہیں جس کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ آگے دیکھیے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی، انہا علیہم مؤصدہ، وہ جو میں نے عرض کیا مفہوم کے اندر کہ انہا، یقین جانو، وہ علیہم، ان پر، مؤصدہ، بند کر دی جائے گی، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ کس طرح؟ فی عمد ممددہ، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ آگ بند کیسے ہوگی؟ اونچے اونچے ستون چاروں طرف سے، پوری اس کی تشریح میں لفظی ترجمے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ آگ بند کر دی جائے گی، چاروں طرف سے آگ ہوگی، وہ چھوٹی نہیں، اتنی اونچی ہوگی کہ وہ اوپر سے بھی نکل نہیں سکیں گے۔ حضرت شیخ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، یوں سمجھو جیسے کسی کو آگ کے بڑے صندوق کے اندر بند کر دیا گیا ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اندر آگ ہی آگ بھڑک رہی ہے۔ کتنی بے بسی اور کتنی تکلیف اور کیسی وحشت ہوگی میرے محترم دوستوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بری صفات کے ساتھ زندگی گزاری، یہ ویل اور ہلاکت و بربادی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں، کیا ہلاکت ہے؟
آج سمجھ میں آتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، جناب اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کے ساتھ یہ تکلیف، یہ نقصان، یہ فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے جو ان بری صفات کی وجہ سے اس انسان کو پہنچے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں دیکھیے ہمزہ اور لمزہ، یہ دونوں خرابیاں ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ان کا تعلق زبان کے ساتھ، زبان کی حفاظت کی جائے، اس کو روکا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور اس چیز کی جو دو رانوں کے درمیان ہے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اس حدیث کو یاد کر لیجئے، قدم قدم پہ اس پہ غور کیجئے، بولتے ہوئے سوچئے، دیکھتے ہوئے اور چلتے ہوئے سوچیں۔ حضور فرماتے ہیں جو من یضمن لی، جو مجھے ضمانت، ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان زبان، اس کی ضمانت دے دے، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اس کو کیا غلط استعمال کرنا یہاں بیان کر دیا، غیبت نہیں کریں گے، لوگوں کو برا بھلا، زبان سے تکلیف نہیں دیں گے۔ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے زبان کی تکلیفیں وہ تلواروں اور تیروں کے زخموں سے زیادہ گہری ہوتی ہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جراحات السنان، نیزوں کے جو زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبانوں کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم نے جو چاہا کہہ دیا، ایک ایک بات محفوظ ہو رہی ہے، کل اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ بدلہ ہے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ اس کا بدلہ ہے، یہ بے بسی اور یہ سخت عذاب کی صورتیں اس کا بدلہ ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جو زبان کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اب سمجھیے، شرمگاہ کی ضمانت، اس کا غلط استعمال، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت۔ آنکھیں اگر صحیح استعمال ہوں گی تو میرے محترم دوستوں شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ جہاں آنکھ غلط اٹھی وہاں شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے بہت ضرورت ہے مرد احباب بھی مستورات بھی اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے بچائیں اگر ہم چاہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ حضور علیہ السلام کی ضمانت میں آنے کے لیے، حضور کی ذمہ داری میں داخل ہونے کے لیے ہمیں زبان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، خصوصاً میرے محترم دوستوں آج کی مجلس میں عزم کر لیجئے کہ آخری سانس تک ان 3 گناہوں سے بچیں گے۔ زبان کی، کوئی غیبت کر رہا ہے، 2 راستے آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ اس کو روکیں یا آپ وہاں سے اٹھ جائیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ کسی کے برا ماننے کا خیال مت کیجئے۔ غیبت سننے والا، غیبت کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ اچھی طرح ہم سب پہلے کہتے تھے عورتیں غیبت کرتی ہیں، آج مردوں کی مجلسوں میں غیبتیں ہو رہی ہیں، اور غیبت تو مشغلہ بن گیا، شغل بن گیا ہے۔ اس لیے یا تو غیبت کو روک دیجئے یا پھر وہاں سے اٹھ جائیے، اور خود اپنی زبان کو روکیے، شدت کے ساتھ روکیے۔ اس آیت کو، ان صورتوں کو سامنے رکھ کے روکیے۔ اتنی غیبت کر لیجیے جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم کیوں غیبت کریں؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سامنے کسی سے کوئی بات ہو جائے، زبان کو روک لیجیے۔ کیا کہے گا؟ بزدل ہے، کیا کہے گا جناب اس کو بولنا نہیں آتا؟ نہیں میرے محترم دوستوں، جب ہم خاموش ہو جائیں گے تو اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ 2 صحابی آپس میں کوئی بات ہو گئی، ایک صحابی رسول خاموش ہیں، دوسرے نے کچھ کہا، حضور علیہ السلام سن رہے ہیں۔ پھر جب دوسرے نے جواب دینا شروع کیا، حضور نے دونوں کو بلایا، کہا جب تک تم خاموش تھے اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے مقرر کیا، وہ تمہارا دفاع کر رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا تو تم اس سے محروم ہو گئے۔ اس لیے خاموش، کوئی نقصان نہیں ہوگا میرے محترم دوستوں، خاموش رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ زبان سے کہے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ تو کوئی کتنے تانے دے، کوئی کتنا برا بھلا کہے، وہاں سے ہٹ جائیے، لیکن جواب نہ دیجیے، اس کا اہتمام۔ اور تیسری چیز، مال جو ہمارے پاس ہے، سب سے پہلے دیکھیں کسی حرام راستے سے تو مال نہیں آ رہا، کسی مشتبہ راستے سے فوراً روک دیجئے، نہیں یہاں سے ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں یہاں سے مال حاصل نہیں کرنا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی گندگی غلاظت آئے، جی
میں بار بار یہ مثال دیا کرتا ہوں، کسی اور پس منظر میں KFC ایریا میں پانی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ جناب آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، تیسری چوتھی منزل پہ ہم آپ کو پانی کی ایک لائن لگا کے دے دیتے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا 24 گھنٹے پانی آئے گا، جناب اس سے بڑی اور کیا خوبی کی بات ہے، 24 گھنٹے پانی، جی 24 گھنٹے پانی آئے گا۔ بس مسئلہ ایک ہے، وہ یہ کہ 24 گھنٹے آنے والے پانی کو آپ روک نہیں سکتے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ 22 گھنٹے تو 2 گھنٹے پانی آئے گا صاف، اور 22 گھنٹے پانی آئے گا گٹر والا بدبودار۔ ہم میں سے کون آدمی اس پہ تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، نہیں جناب، ہم کندھے پہ کین رکھ کے چوتھی منزل پہ پہنچا دیں گے، لیکن جو 22 گھنٹے گندا غلیظ پانی ہمارے گھر میں آئے گا، میں کیسے اپنے گھر کو، گھر والوں کو اس سے بچاؤں گا؟ میں 2 گھنٹے صاف پانی کے لیے اس غلیظ پانی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ حلال مال کے ساتھ اگر حرام آ رہا ہے، اس کے ساتھ مشتبہ مال آ رہا ہے، اس کو اپنے گھر میں روکیے، یہ غلیظ پانی ہے۔ اور میں مثال جو دیا کرتا ہوں اس پس منظر میں، جو ہمارے یہاں آج کل کیبل ٹی وی کے کیبل لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، مختلف چیزیں اس طرح کی گھر میں، وہ چیزیں جناب 500 روپے 1000 روپے پر آپ کے گھر میں وہ ٹی وی کا کیبل لگا دیا ساری دنیا، اور پوچھا جائے جناب آپ تو نمازی ہیں، صف اول کے نمازی، قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں یہ کیبل لگا ہوا ہے، کیا وجہ؟ ہم ایسی کوئی چیز نہیں، ہم تو خبریں سنتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم تو دینی پروگرام سنتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں فلاں مولانا صاحب آتے ہیں ان کا پروگرام سنتے ہیں، ہم تو ان کا پروگرام دینی پروگرام سنتے ہیں۔ یہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دینی پروگرام، بتائیے بقیہ 22 گھنٹے کیا آ رہا ہے اس پہ؟ لہٰذا کیا ہم گوارا کریں گے کہ 22 گھنٹے گٹر کا پانی آئے اور 2 گھنٹے صاف پانی آئے؟ جب اس کو برداشت نہیں کرتے تو کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہود و نصارہ کی ساری غلاظتیں، امریکہ اور یورپ کی ساری بدترین تہذیب آئے، جو ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمیں انتہائی غلیظ و گندا کر دے، اور ہم مطمئن ہیں اور اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں کہ جی ہم تو دینی پروگرام سننے کے لیے لگا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو بھی روکنا ہوگا، اس کی کوشش کیجئے، اس کے متبادل ضرورت ہے، متبادل راستے اختیار کیجئے۔ جی کیا کریں؟ تعلیم کے لیے ضرورت ہے انٹرنیٹ کی، کیا کریں؟ گھر میں ضرورت ہے تجارت کے لیے انٹرنیٹ کی، کاروبار ہو رہا ہے تو اس کے لیے اور راستے ہیں، جو محدود راستے ہیں، جو 100% ہر وقت ہمارے گھر کے اندر نہ آ رہے ہوں، وہ راستے اختیار کیجئے، چاہے آپ کو اس کے لیے دگنی کئی گنا قیمت دینی پڑے، کوئی بات نہیں، یہ مستقل موضوع ہے، بیچ میں آ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، کیا فرمایا کہ اپنے سب سے ہم زبان کی حفاظت کریں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور مال کے بارے میں کوشش کریں حرام راستوں سے نہ آئے، مشتبہ راستوں۔ مال آ گیا ہے، اس مال سے دل نہ لگائیں، یہ ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں، ابھی روح نکل گئی سارا مال یہی رہ جائے گا بھائی، یہ جو میں نے چشمہ پہنا ہوا یہ اتار لیا جائے گا، میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے زندگی بھر کہتا ہوں میرے کپڑے نکالو، یہ میرے کپڑے اتار لیے جائیں گے جناب، وہ مکان جو میرے نام پر ہے، وہ گاڑی جو میرے نام پر ہے، میری نہیں ہوگی۔ ہم کس مال سے دل لگائے بیٹھے؟ ہاں، اس کو اگر اپنا مال بنانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ آپ کا ہو جائے گا، اب آپ کے نام پہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تینوں بری صفات سے میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کریم کی اس صورت کو اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اتار دے۔ میں اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے اور مفہوم و ترجمے پہ غور کرتے جائیے، تاکہ یہ اچھی طرح اس کا مفہوم ہم سمجھ لیں اور ذہن نشین ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.